کیا پلان تھا, کیوں لائے اس اپلیکیشن؟ اسپیشلی جب یو کے, یورپ اور دنیا کے مختلف ممالک میں, ایون کہ پاکستان میں بھی جب ہم کسی سے ملنے جاتے رہے, اجتماع ہوا, اجتماع کے بعد ملاقاتیں ہوئی, تو وہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کا ایک مذہبی ذہن تھا, نیکی کا ذہن تھا, خود گناہوں سے بچنے اور اپنی نسلوں کو, بچوں کو بچانے کا ذہن تھا, وہ اس معاملے میں کافی فکر مند نظر آئے کہ ہم مطلب کہ کوئی ایسی چیز ہمیں دعوت اسلامی لا کر دے, کیونکہ ہم اپنے بچوں کو موبائل سے روک نہیں سکتے. اب یہ سمجھیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ موبائل سے بچوں کو یا کسی کو بھی شاید آئی تھنک کہ دور نہیں کیا سکتا, نہ بڑے نہ بچے. تو اب بچوں کے ہاتھوں میں موبائل تو ہے, لیکن اب ایسا کیا کریں, کیونکہ جب ہم کسی اور پلیٹ فارم پہ جا کر دعوت اسلامی کے پروگرام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر جاتے ہی دائیں بائیں کچھ اور ہی طرف دعوت دی جاتی ہے. اور پھر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو ہم نے بچے کو کوئی مطلب غلام رسول یا کنیز فاطمہ یا اس طرح کے اور جو ہمارے جو مدنی چینل کے جو چیزیں ہیں وہ نکال کے دے دی, یا کوئی اور پروگرام نکال کے دے دیا, کوئی میرے سنت کا مدنی مذاکرہ نکال کے دے دیا, نعت خوانی ہی نکال کے دے دی. وہ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے جو ہے نا وہ مطلب کہاں کے کہاں نکل جاتے, خود اسی دیکھتے دیکھتے اسی ویڈیو کے اندر 10 چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ الامان والحفیظ. تو ظاہر ایک تقوی, ایک خوف خدا اور ایک اس اچھے مسلمان کے لیے یہ چیزیں تکلیف دہ ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. اسی پر یہ آئی تھی کہ یار یہ ادھر ادھر جاتے ہیں تو کسی نے تو کوئی پلیٹ فارم بنایا نا, تبھی تو لوگ جا رہے ہیں. صحیح. تو اگر somebody can do this, I can do this, بلکہ انشاءاللہ تعالی nobody can do this, انشاءاللہ we will do this. اچھا, ایک سوال ذہن میں ہو سکتا ہے کسی کے ہو کہ اتنے سارے پلیٹ فارمز ہیں اور آپ کا ڈیٹا بھی یوٹیوب پر بھی موجود ہے, دیگر پلیٹ فارم پر بھی موجود ہے, اس پلیٹ فارم پہ ہم کیوں آئیں گے, ہم اس اپلیکیشن کی طرف کیوں آئیں, ایسا کیا ہے خاص اس میں؟ خاص تو یہ ہے کہ یہاں پر گناہوں سے بچنے کیا آپ کو موقع ملے گا. اس سے بڑھ کر آپ کیا خاص کریں گے کہ اللہ پاک نے چاہ تو یہاں اللہ کی ناراضگی والا کوئی آپ کو مواد نہیں ملے گا. آپ کی نگاہوں کی حفاظت ہوگی, آپ کی کان کی حفاظت ہوگی, آپ کی سوچ کی حفاظت ہوگی, آپ کو روحانیت ملے گی, آپ کو برکت ملے گی. اور جو سب سے بڑا پین اس وقت فیملی کو ہے کہ ہمارا بچہ کیسے مطلب کہ یہ ہم دکھائیں اور یہ سب دکھائیں, جس کو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, تو یہ آپ کو ایک بینیفٹ ملے گا. یعنی ایک ایسی گلی میں آنے کی ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ جس میں نیک لوگوں کے ہی آپ کو مطلب کہ چیزیں ملیں گی, اچھی چیزیں ملیں گی. اس میں کوئی برائی کا آپ کو اللہ نے چاہ تو اندیشہ نہیں ہوگا, کوئی ایسا خوف اور ڈر نہیں ہوگا. اور لیکن دیکھیں موبائل میں ایسا نہیں ہے, ہم تو یہ اپلیکیشن دے رہے ہیں, لیکن آپ کے موبائل میں صرف یہی اپلیکیشن ہوگی یہ بھی ضروری نہیں ہے, بہت ساری ہوتی ہیں. اب دیکھیں کچھ تو کنٹرول. اب کچن کے اندر چاقو رکھی ہوئی ہے, نائف رکھا ہوا ہے, لیکن بچے کو آپ نائف یوز کرنے سے روک ہی رہے نا. آپ کے کچن کے اندر گرم پتیلی رکھی ہوئی ہے, گرم بول رکھا ہوا ہے, لیکن آپ بچے کو اس سے بٹھانے سے روک ہی رہے ہیں. تو آپ موبائل فون اٹ سیلف اپنے اندر بہت ساری چیزیں رکھتا ہے. یہ تو جب آپ خریدتے ہیں تو یہ تو ایمٹی ہوتا ہے, خالی ہوتا ہے, اس میں ڈالتے ہم ہی لوگ ہیں. اب جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے وہ اس کے اندر مواد ڈال رہا ہوتا ہے. ہم اس کے اندر آپ کو ایک ایسا آپشن دے رہے ہیں کہ جس کے اندر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اللہ پاک نے چاہا تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا والی چیزیں نظر آئیں گی. گناہوں سے بچ کر اگر جینے کا کوئی راستہ نظر آتا ہے تو بندہ اس کو کسی بھی قیمت اس راستے پر جانے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ میں گناہوں سے بچ کر جانا چاہتا ہوں. حضور, یہ لوگوں کے ذہنوں میں بات آ رہی ہے کہ یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو بچوں کے لیے ٹارگیٹڈ آڈینس کیا ہے, صرف بچوں کے لیے ہے, بڑوں کے لیے, یا کس عمر کے طبقے کی عمر کے لیے؟ جو گناہ سے بچنا چاہے اس کے لیے ماشاءاللہ سب کے لیے مواد بھی ہے نا اس کے لیے جو بچنا چاہے. بلکہ میں کہتا ہوں ہم بچہ کرتے ہیں. بچہ تو کئی گناہوں میں پڑنے کی وجہ سے, یعنی کہ جو کہ وہ فی نفسی وہ کام گناہ ہے, مگر اس کے نامہ اعمال میں گناہ درج نہیں ہوتے. بڑا تو اس سے بھی نہیں بچ پاتا, بڑے کے تو نامہ اعمال میں گناہ درج ہی ہو جاتے ہیں. بچے کو بچانے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی تو بچانے کی جو سوچ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیے قوا انفسکم واہلیکم, پہلے اپنی جان کو بچانے کا فرمایا گیا, پھر فرمایا اپنے گھر والوں کی جانوں کو بچاؤ. قوا امر کا سیکھا ہے, حکم دیا جا رہا ہے. تو صرف یہ نہیں ہے کہ یہ بچنا, تو دونوں طرف سے ہم کو بچانے کی صورت نکالنی ہے. تو یہ ہر ایک کے لیے ہے, مطلب کانٹینٹ بھی سب کے لیے نا, مسلم کے لیے بھی, نان مسلم کے لیے بھی ہے, پڑھے لکھے لوگوں کے لیے, کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے, ایک عام کامن مین کے لیے بھی ہے, وومین کے لیے بھی ہے, میل کے لیے بھی, فیمیل کے لیے بھی ہے. ایسا میں ہمارے نعرے کے ساتھ یہ چلے گا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو اب ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جب نعرہ لگاتے ہیں تو ساری دنیا میں اس وقت 7.5 ارب لوگ تو بتائے جاتے ہیں کم و بیش, تو 8 ارب کے آس پاس ہو گئے. تو ہمیں
اچھا ایک موبائل کمپنی جب موبائل نکالتی ہے، کوئی بھی ایک بڑی کمپنی ایک پروڈکٹ نکالتی ہے تو اس کا ٹارگٹ آڈینس کیا ہوتا ہے کہ میری یہ پروڈکٹ ہر ایک کے ہاتھ میں جائے. انٹرنیٹ نکلتا ہے تو ہمارا انٹرنیٹ بھی ایک پروڈکٹ ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں جائے. تو لوگ کچھ بھی نکالتے ہیں، پانی کی بوتل کو کمپنی نکالتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میری پروڈکٹ دنیا بھر کے ہاتھوں میں چلی جائے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی بھی یہ چاہے گی کہ یہ جو OTT پلیٹ فارم فار اسلام فار ایور ہے، یہ دنیا کے ہر ایک اس شخص کے پاس جس کے پاس موبائل ہے، اس کے موبائل میں یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہونی چاہیے. اور یہ اینڈ نہیں ہے، انشاءاللہ یہ بگننگ ہے. انشاءاللہ دعوت اسلامی میرے رب نے چاہا تو نیکی کے کاموں میں ہر فیلڈ میں وہاں تک پہنچے گی جہاں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں گی انشاءاللہ.